ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين محترم حاضرین جمعہ دینی اور ملی بھائیوں عزیز بچوں پردہ نشی میری اسلامی ماں اور بہنیں تمام قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا اور مبعوث کرنے کے بعد بلا چوچو چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا بلکہ ہمارے مربی اور ہمارے رہبر بنا کر کے پیغمبروں کا سلسلہ جاری رکھا اور ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ ہونے کا یعنی تمام نبیوں کا سردار کا امت ہونے کا شرف بخشا لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا پھول نچھاور ہو ہمارا آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین کرام میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اس مناسبت سے آج کا میرا موضوع خطابت جو ہے کہ رحمانی بنو نہ کہ رمضانی رحمانی بنو نہ کہ رمضانی یعنی رحمان اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے رحمان الرحمن الرحیم جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی صفت ہے تو رحمانی بنو کیا مطلب اللہ رب العالمین کی عبادت ہمیشہ کرنے والا بنو رحمانی بنو نہ کہ رمضانی موضوع خطابت یہ ہے میں بتلاتا چلوں جو رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اور آپ کے سروں پر سایہ فغن تھا ہمارے اور آپ کے سامنے ایک مہمان بن کر کے آیا تھا اور یہ ایک ایسا مدرسہ تھا کہ اگر اس کے اندر مومن انسان مسلمان اگر پاس آتا تو ایک سرٹیفکیٹ ملتا ان کو ایک سند یا دستاویز دیا جاتا کس چیز کا انہیں دستاویز جو ملتا وہ دستاویز لعلکم تتقون تقوی کا سرٹیفکیٹ دیتا
لیکن ایک انسان پورے 1 ماہ تک اس مدرسے میں رہ کر کے، اس مدرسے میں پڑھ کر کے اور اس میں تعلیم حاصل کر کے تمام چیزوں کو تو اکٹھا کیا، لیکن سرٹیفکیٹ جب دینے کی باری آئے تو کہیں کوسوں دور چلے گئے۔ کیا مطلب؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جو سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم ایک ایسی حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے کہ آج تک اس قرآن کریم کی نہ تو کوئی مثال قائم کر سکا اور نہ قائم کر سکے گا۔ اس قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملے میں سمجھا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور اس طرح سے آیت کریمہ جب صحابہ کرام کی طرف خطاب ہوتے تھے، صحابہ کرام کے سامنے جب یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس یا اسی طرح سے دیگر آیت کریمہ جب تلاوت کی جاتی تھی، پڑھی جاتی تھی، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس چیز کو سننے کے لیے اپنے کان کو متوجہ کر دیتے تھے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف متوجہ کر دیتے تھے، اور پورے مکمل توجہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف کر دیتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام کو پتہ ہوتا تھا کہ یا تو یا کا جب خطاب کیا گیا ہے، جب یا سے حرف ندا سے آواز لگائی گئی ہے، یا کہہ کر کے پکارا جا رہا ہے، اس کا مطلب یا تو ہمیں کوئی چیز کا حکم دیا جائے گا یا تو برائی سے روکا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مفسر قرآن کہتے ہیں کہ جب اس طرح کی آیت کریمہ ہمارے سامنے بیان کیا جاتا تھا تو ایسا یا تو ہم اپنے کانوں کو کھڑا کر لیتے اور متوجہ ہو جاتے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وحی جو نازل ہوئی ہے، یا تو بھلائی کا حکم دیا جائے گا یا برائی سے روکا جائے گا، اور جہاں کہیں اس طرح سے آیت کریمہ موجود ہے یا تو بھلائی کا حکم دیا گیا ہے یا تو برائی سے روکا گیا ہے۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اس طرح کے خطاب ہوتا تھا تو ہم اپنے کانوں کو کھڑا کر لیتے تھے، متوجہ ہو جاتے تھے، اور ہمارے دل کے اندر ایک تمنا جاگ جاتی تھی، ہم اس بات کے مشتاق رہتے تھے، یعنی ہم سوچتے تھے کہ یا تو اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں یا تو جہنم سے ڈرا رہے ہیں، اس طرح سے۔ تو وہی اس آیت کریمہ کے اندر جو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ اس سے پہلے کی امتوں پر روزہ فرض تھا، لعلکم تتقون، سرٹیفکیٹ ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم جہنم کی دہشت سے ڈرنے والا بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم قبر کے عذاب سے ڈرنے والا بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تو قیامت کی گرمیوں سے ڈرنے والا بن جائے۔ اس کا مطلب یہی لعلکم تتقون، کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو کیا ہے، اگر ہمارے اور آپ کے سروں پر یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور جب ہم اور آپ یہ سرٹیفکیٹ لینے کے مستحق ہیں کہ لعلکم تتقون کے متقی بن جاؤ، اگر ہم اور آپ متقی نہیں بنے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا نہیں بنے، بلکہ ہم اور آپ رمضانی بنے، رحمانی نہ بنے، پھر یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمیں آپ کو ملا تھا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے ایک درس دے کر کے ہم اور آپ کو گیا، ایک سبق پڑھا کر کے ہم اور آپ کو گیا، ایک پارٹ سے بتا کر کے گیا کہ ان کا روزے کا مقصد ہی یہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب کیسا پرہیزگار؟ صرف اگر کوئی انسان ہے 1 مہینے کے لیے پرہیزگار بن جائے اور 11 مہینہ غائب ہو جائے، 1 مہینے کے لیے تو اللہ سے ڈر رہا ہے مگر 11 مہینہ اللہ رب العالمین سے نہیں ڈر رہا، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی کھلی نافرمانی ہے، کیونکہ جو اللہ رمضان کا رب ہے، شوال کا وہی اللہ رب ہے، وہی ذی القعدہ اور ذی الحجہ کا وہی رب ہے، یعنی پورے 12 مہینہ کا اللہ رب العالمین وہی رب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے رمضان میں انسانوں کے اعمال کو دیکھ رہا تھا، جیسے رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو ان کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، یہ ایک دن صرف رمضان مبارک کے مہینے کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب سے ہے اور جب تک قائم رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہ تو اونگ اور نیند آتی ہے۔ اور ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دلوں کو بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ کیسے جاننے والا ہے؟ اللہ رب العالمین کے علم سے کوئی چیز احاطہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے باریک اور بین چیز کو ایسے جاننے والا ہے۔ آپ مثلا مثال لے لیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پر ہم اور آپ ذرا غور کریں کہ ایک چونٹی ہے، وہ چونٹی کیا کھاتی ہے؟
ان کے پیٹ کیسی ہے، وہ کیسے اپنے رزق کے کیسے تلاش کرتی ہے. اور یوں بھی کہا جاتا ہے حدیث کے اندر، ایک کالی چوٹی ہے، کالی پہاڑ پر چڑھتی ہے اور کالی رات ہے، لیکن ایسے موقع پر بھی وہ چوٹی کی آہٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. تو یہ ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو بھید کو جاننے والا ہے. ان اللہ لطیف الخبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے سورۃ ملک کے اندر، ان اللہ لطیف الخبیر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ باریک اور بین چیز کو جاننے والا ہے. اور اگر ہم اور آپ یہ سمجھ لیں کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے اندر ہی جانتا ہے، اور رمضان المبارک کے اندر اگر کوئی انسان غلط کرے تو وہی پکڑتا ہے، تب تو ہمارے آپ کے لیے اس رمضان المبارک سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. تب تو ہمارے اور آپ کے لیے جو ہم نے قیام اللیل کیے، ہم نے نماز تراویح پڑھی، اسی طرح سے صوم صلات کا پابند ہو گئے اور صدقہ و خیرات کیے، قرآن کریم کی تلاوت کیے، تو میں وہی بات کہوں گا کہ پھر جس طرح سے ہم نے اور آپ نے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے دل کو صاف کیا ہے، اپنے دل کی گندگی کو پاک و صاف کر دیا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے رو کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بھوکے رہ کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیاسے رہ کر کے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر لیے ہیں، تو اس طرح سے ہمیں اور آپ کو اس چراغ کو بجھنے نہیں دینا ہے، بلکہ اس روشنی کو ہمیشہ رکھنا ہے. کب تک وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک کہ موت کا یقین نہ ہو جائے. وَاعْبُدْ، اللہ رب العالمین کی عبادت کر، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک کہ موت واقع نہ ہو جائے، موت نہ جائے، اس وقت تک. تو ہمیں اور آپ کو یہ چیز دلوں کے اندر بٹھانا ہے، ذہنوں کے اندر بٹھانا ہے، اور یہ چیز کرنا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوا یا نہیں ہوا. اگر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا تو سمجھ لیجیے کہ ہمارے اور آپ کے رمضان مبارک کا روزہ قبول ہے. اگر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا تو ہم اور آپ سمجھ لیں کہ رمضان المبارک کا قیام اللیل قبول ہے. اگر اللہ کا ڈر و خوف پیدا ہو گیا تب، ورنہ ہم اور آپ یوں ہی جیسے بے ڈھنگی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، 1 ماہ تک نیکیوں کو اسٹور کر لیے، 1 ماہ تک نیکیوں کو محفوظ کر لیے، اور محفوظ کرنے کے بعد پھر کیا کیے، پھر وہی ہمارا آپ کا وہی مسئلہ بن گیا. پھر سمجھ لیجئے کہ ہمارے آپ کے لیے رمضان المبارک کے مہینے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا. رمضان المبارک کے مہینے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر مثال دیتا ہے. عرب کے اندر ایک عورت تھی، وہ عورت سوت کو گاندھتی تھی، یعنی سوت بناتی تھی، دھاگے تیار کرتی تھی، اور دھاگے تیار کرتی تھی. جب شام تک پہنچتی تھی تو شام کے وقت کیا دھاگے کو توڑ دیتی تھی، دھاگے کو چاروں طرف بکھیر دیتی تھی، پورے دن بھر کا محنت پانی میں پھیر دیتی 1 سیکنڈ کے لیے. اسی طرح سے رمضان المبارک کا مہینہ جو ہم اور آپ نیکی کیے ہیں، اس نیکیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم اور آپ یہ چیز دل کے اندر ٹھانے کہ انشاءاللہ العزیز جیسے رمضان میں اللہ رب العالمین دیکھ رہا تھا، جیسے شوال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جیسے ذی القعدہ اور ذی الحجہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ایسے محرم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ایسے شعبان میں بھی اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، ایسے رجب میں بھی اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. یعنی ہر مہینے میں اللہ تبارک و دیکھ رہا ہے. کوئی ایک مہینے کے لیے کوئی عبادت اسلام کے اندر خاص نہیں ہے، کوئی ایک مہینے کے لیے خاص نہیں ہے. اور تقوی سب سے بڑی چیز ہے. اگر تقوی انسان کے دل کے اندر، اگر روزے کے مقاصد پورے ہو گئے اور ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف آ گیا، تو وہ قدم ہلانے سے پہلے پھونک پھونک کر کے قدم رکھے گا کہ میں اس طرح جل کر جا رہا ہوں، کیا یہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. اگر حرام کی طرح جا رہا ہے تو وہ سوچے گا 1000 مرتبہ یہ چیز حرام تو ہے، اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے اعلان کروا دیا ہے کہ یہ چیز حرام ہے. اب ہم یہ چیز اگر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گرفت ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پکڑ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑے گا تو اگر سب سے بڑی چیز جو ہے تقوی، لعلکم تتقون، ایک انسان اگر متقی بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے، تو پھر ہمارے اور آپ کے روزے کے مقاصد پورے ہوئے، ورنہ پورے نہیں. اور اس طرح سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اور دیگر تفاسیر کے اندر بیان کیا جاتا ہے، حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. انسان غور و فکر کرے تب، تدبر کرے تب. قرآن کریم کی آیت کریمہ ایک انسان کے رونگٹے یا دل کو خوش کر دینے کے لیے کافی ہے. ایک آیت کریمہ قابل غور ہے. ایک صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے مجھے یہ اس بات کا ڈر نہیں ہے، اگر صرف مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یاد رکھیے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صرف یہ پتہ لگ جائے کہ میری زندگی کی پوری میں جو نماز پڑھے پوری زندگی بھر، اگر پوری زندگی کی ایک نماز بھی اگر میری قبول کر لی تب میں سرخرو اور خوش ہو جاؤں گا۔ پوری زندگی کی، میں اپنی پوری زندگی کی گارنٹی، ہر نماز ہمارے قبول ہو گئی یہ نہیں کہتا، بلکہ صرف یہ کہتا کہ ہماری ایک نماز بھی اگر قبول ہو گئی تو ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ اگر ایک نماز بھی ہمیں امید ہو جائے، ہمیں یقین ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم نے جو نیکیاں کی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عبادت گزار ہوئے ہیں، صوم صلات کے پابند ہوئے ہیں اور نماز کو پڑھے، قیام اللیل کیے ہیں، اگر اس بات کی یقین ہو جائے، کون کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف ایک بات کی امید ہو جائے، ایک نماز اگر ہماری قبول ہوئی تو ہم خوش ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے کس کے اعمال کو؟ کس کے اعمال کو قبول کرتا ہے؟ مسلمانوں کے اعمال کو۔ پھر کس کے اعمال کو قبول کرتا؟ قرآن کریم کی جگہ جگہ موجود ہے آیت کریمہ، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ تب جب ہماری ایک نماز قبول ہو گئی، ابو درداء کہتے ہیں، تب تو ہم متقی ہوئے اور ہماری عبادت قبول ہو گئی۔ تو جب عبادت ہماری قبول ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ میں گرفتار نہیں کریں گے، جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ تو یہ تھے صحابہ کرام، ایسے سمجھتے تھے کہ ہماری یہ چیز، نمازیں پڑھ کر کے بھی، قیام اللیل کر کے بھی، نماز اور نفلی روزے رکھ کر کے، فرائض روزے رکھ کر کے بھی ڈرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دعائیں قبول کی یا نہیں، ہمارے عبادتوں کو قبول کیا ہے یا نہیں، کیونکہ یہ ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے، دہشت کھاتے تھے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لیکن ہم نے اور آپ نے رمضان مبارک کے مہینے کو روزہ رکھ لیا اور متقی جو صفت بیان کی گئی ہے، جو سرٹیفکیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے ملنے والا ہے، جو درس دے کر کے ہم اور آپ کو گیا، اگر ہم اور آپ متقی نہیں بنے تو سمجھ لیجئے ہمارے اور آپ کے روزے قابل قبول نہیں ہے۔ سمجھ لیجئے ہمارے اور آپ کے روزے قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہمارے اور آپ اگر اللہ کا خوف آ گیا تو ہم اور آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر، ہمارے بارگاہ الہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر دعائیں نمازیں ہمارے قبول ہو گئی۔ تو یہ چیز ہے رمضان المبارک کا مہینہ، ایک سرٹیفکیٹ اور ایک سند دے کر کے جا رہا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور ہمیں اور آپ کو اس غلط فہمی کے اندر نہیں رہنا ہے کہ ہم نے تو ایک ماہ کے روزے رکھ لیے، اب ایک ماہ کے روزے رکھ لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب تو ایک ماہ کے روزے رکھے، اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ جی ہمارے آپ کے غلطیوں کو معاف کر دے گا، لیکن ہمارے آپ کی کیا گارنٹی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عبادتوں کو قبول کر لیا ہے؟ کیا گارنٹی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم نے جو رمضان کے روزے رکھے اس کو قبول کر لیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو پتہ ہے کہ قبول ہوا یا نہیں؟ اس لیے صحابہ کرام ترستے تھے، ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتے تھے تو دعاؤں کے اہتمام میں 6 ماہ تک دعا کرتے تھے کہ مولا کریم جو ہم نے قیام اللیل کیے ہیں، ہم نے جو نمازیں پڑھی ہے اللہ اور روزے رکھے ہیں، مولا کریم ان کو تو قبول کیا یا بھی نہیں کیا؟ اور یہ قبولیت کے تعلق سے دعا کرتے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو اگر یہ چیز رمضان مبارک کے روزے رکھے، رمضان مبارک کے قیام کیے، تو ہمیں اور آپ کو بھی دعا کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو بھی دعا کرنا ہے کہ مولا کریم ہماری تو وہ نیکی نہیں ہے، لیکن مولا کریم تو اپنے رحمت سے، تو اپنے فضل سے ان نیکیوں کو قبول کر لے، اور مولا کریم ایسا کر کے جنت الفردوس کے اندر جگہ دے دے، مولا کریم جنت الفردوس کے اندر جگہ دے دے۔ اور ہمیں اور آپ کو دعا کرنا ہے ان کی قبولیت کی گھڑی میں۔ تو صحابہ کرام کی زندگیاں کٹ جاتی تھی اس دعا کی قبولیت تک پہنچانے کے لیے، اور دعا کرتے تھے۔ لیکن آج تو ایسا حال ہوتا ہے، کسی نے کہا تھا کہ دیکھو یہ مسلمان بھی عجیب ہے، مسلمان بھی آج کا وہ عجیب ہے، ایک چاند دیکھا تو مسجدوں کو آباد کر دیے، اور دوسرے چاند دیکھنے کے بعد مسجدوں کو کیا کیے؟ مسجدوں کو ویران کر دیے، مسجدوں کو محروم کر دیے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوا تو لعلکم تتقون سرٹیفکیٹ نہیں ملا، لعلکم تتقون کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا گیا ہے۔ اور روزے کے مقاصد جو ہے، یہ مدرسے جو تعلیم لے کر کے آیا تھا ایمان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے، ایمان کو جگانے کے لیے۔ اور میں بتلاتا چلوں، روزہ ایک ایسی عبادت ہے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ تینوں کی تینوں چیز پائی جا رہی ہے اس کے اندر، صبر کی تینوں چیز پائی جا رہی ہے۔ کیسے؟ صبر 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ مفسرین کرام لکھے ہیں اپنے تفاسیر کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس کے تفسیر میں کہ صبر 3 طرح کے ہوتے ہیں، صبر 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ کیا چیز؟ یعنی نیک اعمال کرنے میں صبر، نیک اعمال کرنے میں صبر کیا؟ یعنی ہم اور آپ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمیں اور آپ کو ملا، ہمارے اور آپ کو جی نہیں چاہتا تھا کہ کون 2 بجے اٹھے،
کون 3 بجے اٹھے، کون پھر ادھر قیام اللیل 12 بجے 12:30 بجے تک کریں، اس کے بعد پھر جا کر کے 2 گھنٹے نیند لیں، 2 گھنٹے کا نیند لینے کے بعد پھر اٹھیں، ہمارے آپ کا جی نہیں چاہتا ہوگا، ہمارے آپ کا جی نہیں چاہتا ہوگا۔ تو یہ کیا اعمال پر صبر، لیکن جی نہ چاہ کر کے بھی اللہ رب العالمین کے حکم کو سمجھ کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سمجھ کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اثر سے نکلی ہوئی بات اور حکم سمجھ کر کے، ہم اور آپ اس کو نہ ہمارے آپ کے دماغوں کے اندر ایسے گرا گزرتا تھا اٹھنا، یہ چیز کام کرنا، لیکن پھر بھی ہم اور آپ اس میں اٹھے اور قیام اللیل کیے، پھر سحری کھائے، پھر یہ سب سارے عبادتیں کیے، تو صبر کیا ہم اور آپ اپنے اعمال پر صبر، اپنے اعمال پر صبر کی 3 قسمیں۔ دوسری چیز حرام اشیاء پر صبر، حرام اشیاء پر صبر، جیسے ایک انسان کے جی میں آتا ہے کہ چلو میں سود کھاؤں، چلو ایک انسان کے جی میں آتا ہے چلو میں رشوت لوں، ایک انسان کے جی میں آتا ہے چلو میں شراب پیوں، ایک انسان کے جی میں آتا ہے چلو میں زنا کروں، ایک انسان کے جی میں آتا ہے چلو میں چوری کروں، ایک انسان کے جی میں آتا ہے چلو میں ایک دوسرے کے بدگمانی کروں، ایک انسان کے جی میں آتا ہے چلو میں فلاں شخص کی غیبت کروں، ایک انسان کے جی میں آتا ہے کہ ہم ان کے مال کو ہم ہڑپ لیں۔ یہ سارے چیز آتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ صبر کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو حرام قرار دیا ہے اور صبر کرتا ہے، تو یہ بھی ایک صبر ہے۔ اور رمضان مبارک کے مہینے میں تینوں چیزیں پائی گئی، ایک اعمال پر صبر، ایک اللہ رب العالمین کے نواہی پر صبر، اور ایک مصیبت پر صبر، ایک مصیبت پر صبر۔ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہمیں اور آپ کو ملا، ایک مصیبت سا لگ رہا تھا انسان کو کہ ارے یہ تو 14 گھنٹے یا 14 گھنٹے تک کون بھوکے پیاسے رہیں گے، کیسے بھوک اور پیاس سے تو نڈھال ہو جائیں گے، آدمی مر جائیں گے، لیکن پھر بھی یہ مصیبت بھی ان کے اندر بیت رہی تھی، لیکن پھر بھی صبر کیا۔ تو رمضان مبارک جو ہمیں اور آپ کو جو سکھا کر کے گئے کہ لعلکم تتقون، تاکہ انسان متقی بن جائے، اگر متقی بن گیا ہے انسان تب تو قابل قبول ہے، ورنہ وہی مثال کہ ایک عورت سود گھانٹتی ہے اور لاسٹ میں جا کر کے اس کو توڑ ڈالتی ہے، ختم کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے اسی کے مترادف ہوں گے جب ہم اور آپ ان کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، لعلکم تتقون، جب اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر نہیں آئے گا، لیکن اللہ کا ڈر ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر آ گئے تو سمجھ گئے کہ ہمارے اور آپ کی زندگی اور ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سرخرو ضرور مل جائے گی۔ تو یہی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رمضان مبارک کا جو درس دے کر کے گیا، رمضان مبارک کے مدرسے میں جو سرٹیفکیٹ ہمیں اور آپ کو دے کے گیا، لعلکم تتقون، تاکہ ہم اور آپ متقی بن جائیں۔ اور ایک انسان متقی اگر بن جاتا ہے، اللہ کا ڈر ان کے دلوں کے اندر آ جاتا ہے، تو اپنے جان آفرین کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دیتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آ کر کے عاجز و انکساری کے ساتھ کہتا ہے کہ مولا کریم مجھے پاک کیجیے، مولا کریم مجھے پاک کیجیے، مجھ سے گناہ سرزد ہو گئی ہے، میں غلطی کر بیٹھا ہوں اب نا امیدی میں آ کر کے، اور میں غلطی اس شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے غلطی تو سرزد ہو گئی ہے، لیکن اب مجھے خوف پیدا ہو گیا ہے کہ اس غلطی کے عوض میں، اس غلطی کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے عذاب میں مبتلا کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا یہ غلطی تو سرزد ہو گئی لیکن دنیا ہی کے اندر ہمیں عذاب دے کر کے ہمیں پاک کر دیجئے۔ جب متقی انسان بن جائے تب، ورنہ اللہ رب العالمین کا خوف نہ آئے انسان کو، تب تو ہر چیز ان کے لیے برابر ہے، ہر چیز ان کے لیے برابر ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ جب اللہ کا ڈر نہیں آیا تو انسان سارے چیز ان کے لیے برابر ہے۔ تو بتلا رہا تھا کہ اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ایسے صحابیات اور ایسے ایسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی حاضر ہوئے جن سے گناہ سرزد ہو گئی تھی، پاپ کر بیٹھا تھا، خطا کر بیٹھا تھا، زنا کر بیٹھا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے، کس بنا پر؟ لعلکم تتقون، متقی تھے، گناہ تو ہو گئی تھی لیکن لعلکم تتقون، اللہ بعد میں گناہ کرنے کے بعد اللہ کا خوف دل کے اندر آیا، اللہ کا ڈر دل کے اندر آیا۔ تو یہ رمضان مبارک کا مدرسہ جو تھا لعلکم تتقون سرٹیفکیٹ دینے کے لیے آیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ متقی بن جاؤ۔ لیکن رمضان مبارک کا مہینہ ملنے کے بعد بھی اگر ہم اور آپ متقی نہیں بنے، ہمیں اور آپ کو سرٹیفکیٹ کے اندر فیل ہو جائے، صفر ہمارے اور آپ کے زیرو آ گئے، تو پھر ناقابل قبول ہے۔ صحابہ کرام کون؟ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول جناب محمد کریم، مسلم شریف کی حدیث ہے اور مسند احمد کے اندر بقدر تفصیل موجود ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے اور مسند احمد میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز تھے، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، وہ آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جواب نہیں دیتے، پھر کہتے طہرنی یا رسول اللہ، پھر دوسرے دن آ کر کے حاضر ہو جاتے ہیں، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے۔ اللہ کے رسول وہی حق
افسوس تم پر افسوس، تجھے میں کس بات پر پاک کروں، جاؤ اللہ سے توبہ کرو۔ پھر واپس بھیج دیتے ہیں۔ پھر تیسرے دن آتے ہیں کہ طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دو، مجھے پاک کر دو۔ صحابہ کرام متعجب ہے، تعجب سے سوچ رہے ہیں کہ یہ انسان اپنے جان آفرین جیسے چیز کو یہ کیسے اپنے آپ کو اپنے پاپ کا اقرار کرنے کے لیے آیا ہے۔ کوئی عدالت وہاں تک نہیں پہنچا تھا، کوئی حکومت ان تک نہیں پہنچے تھے، کوئی پکڑ کے لانے والا نہیں تھا، اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں کوئی پکڑ کر لانے والا نہیں تھا، بلکہ بارہا آ کر کے اقرار کرتے تھے کہ اللہ کے رسول طہرنی، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، مجھے صاف کر دیجئے، مجھے گناہوں سے دھو دیجئے، کیونکہ دنیا کی زندگی تو ہم کاٹ لیں گے، دنیا کی زندگی کے اندر مصیبتیں اٹھا لیں گے، ابھی ہمارے جان تک چلے جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن آخرت کی زندگی ہم سے نہیں سہا جائے گا، قبر کے عذاب ہم سے نہیں سہا جائے گا، جہنم کی آگ کے اندر مبتلا ہو جائے یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا، اس لیے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے۔ پہلے دن آئے اللہ کے رسول وہی حق لوٹا دیے، افسوس کہ تم پر افسوس، جاؤ واپس جاؤ۔ دوسرے دن آئے لوٹا دیے، تیسرے دن آئے لوٹا دیے، چوتھے دن اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں تجھے کس چیز سے پاک کروں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں شیطان کے بہکاوے میں آیا اور ایسے گناہ سرزد ہو گئی ہے کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، اے اللہ کے رسول مجھے زنا سے پاک کیجیے۔ کس لیے؟ لعلکم تتقون، سرٹیفکیٹ مل گیا تھا انہیں، لعلکم تتقون، متقی بن گئے تھے۔ اس لیے میں کہا کہ اگر ہمیں یہ صرف ایک آیت کریمہ کے اوپر اگر ہم اور آپ غور و فکر کریں اور مفسرین اور حکمت جنہوں نے جو فقہائے کرام ہے اور حکمت سے بھرے ہوئے جن دانائی کے ساتھ جو بیان کرتے ہیں، اگر ان لوگوں کے تفاسیر کو ہم اور آپ پڑھیں گے تو ہمارے آپ کے دل کو بدل دینے کے لیے ایک آیت کریمہ کافی ہے۔ اور میں بتلاتا چلوں، میں رات میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ڈاکٹر فضل الہی بہت ہی زبردست عالم ہے، ان کا کتاب پڑھ رہا تھا جو حکمتوں کے اوپر بیان کر رہے تھے کہ حکمتوں ہم بیان نہیں کیا جا سکتا ہے اس طرح سے، اور پوری رات گزر گئی، یعنی 2:30 بجے تک میں اس کتاب کو لے کر کے بیٹھا رہا۔ اس طرح سے حکمت بھری ہوئی ایک آیت کریمہ کے اندر کیسے حکمتیں بیان کرتے تھے، اللہ اکبر، کیسے قرآن کیسے پیدا ہوتے تھے پہلے کے دور میں علماء کرام۔ لیکن آج علماء کرام اپنے ضمیر کو بیچ دیا ہے، آج علماء کرام جو ہے اپنے ضمیر کو بیچ، حق کی صداقت ان کی زبان سے ادا نہیں ہو رہی ہے، چہرے کو دیکھ کر کے مسائل کو بدل دے رہے ہیں۔ اس لیے جب علماء کرام اس طرح سے ہر انسان، کسی بھی انسان کے چہرے کو دیکھ کر کے مسائل کو بدلیں گے، چہرے کو دیکھ کر کے فیصلہ کریں گے، تب پھر اس طرح سے جیسے پہلے کے علماء کرام نکلتے تھے آج نہیں نکل سکتے ہیں۔ صفی الرحمان مبارک پور رحمۃ اللہ علیہ پورے آل انڈیا کے اندر، پورے آل انڈیا نے پوری دنیا کے اندر کیوں سب سے پہلا نمبر لائی؟ سب سے پہلا نمبر آنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے مفاد کو نہیں بیچے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کام کرتے تھے، تو پوری دنیا بھر میں سب سے پہلا نمبر آئی۔ اور کتاب موجود ہے سیرت کے تعلق سے، ہم اور آپ پڑھیں اور پڑھ کے دیکھیں، رحیق مختوم کے نام سے، اس قول میں رحیق مختوم قرآن کریم پہ نام رکھا ہے ان کو۔ کیوں؟ جب اپنے مفاد کو نہیں بیچے تھے، کسی کو چہرے کو دیکھ کر کے فیصلہ نہیں کرتے تھے، حقائق کو بیان کرتے تھے تب۔ لیکن جب سے علماء کرام نے اپنے مفاد کی خاطر مسائل کو چھپانا شروع کر دیا ہے اور یہ حق بات کو چھپانا شروع کیا ہے، اس بات سے علماء کرام ایسے نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد دیگر علماء کرام کو بھیجتے رہیں گے اس طرح سے۔ تو اس طرح سے لعلکم تتقون بتلانا مقصود تھا تاکہ متقی انسان بن جائے۔ تو وہ صحابی رسول حاضر کیوں ہوئے اپنے جان کو ہلاک کر دینے کے لیے؟ پتھروں سے یہ نہیں سوچے کہ پتھر کیسا برسایا جائے گا، کہاں تک کھودا جائے گا، سر میں لگے گا یا پاؤں میں لگے گا، کیسا ہوگا، کیسے میں سہ پاؤں گا یا نہیں سہ پاؤں گا، یہ نہیں سوچے، بلکہ بارہا اللہ کے رسول کے پاس آ رہا، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، اللہ کے رسول مجھے صاف کر دیجئے، مجھ سے گناہیں سرزد ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ میرے صحابہ کرام جاؤ اور ایسا کرو کہ ان کو گڈھا کھودا جائے اور کھڈا کھودنے کے بعد ان کو رجم کر دیا جائے، پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، کیونکہ یہ بندہ خدا اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے جان تک کو بھی قربان کر دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اپنے گناہوں کے توبہ کے خاطر، اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے خاطر ان کے دلوں کے اندر لعلکم تتقون یعنی اللہ کا ڈر آ گیا تھا، تاکہ اسی کے عوض میں اسی کی بنا پر یہ آ کر کے اپنی جان کو بھی کھو بیٹھ رہا ہے، اپنے جان کو بھی اللہ کے راہ میں قربان کر دے رہا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لیکن رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمیں اور آپ کو ملا، اگر ہم اور آپ متقی نہیں بنے بلکہ صرف ایک مہینے کے لیے متقی بنے، 11 مہینے کے لیے اللہ رب العالمین نافرمانی بنے، ہم اور آپ رمضانی بنے، رحمانی نہیں بنے، تو ہمارا آپ کے رمضان المبارک کے مہینے سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یہ چیز ہے۔ اسی طرح سے ایک صحابیہ بھی اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے، اللہ کے رسول پھر بھی لوٹا دے کہ جاؤ جاؤ جاؤ، اور وہ صحابیہ حمل سے تھی، پیٹ کے اندر بچہ تھا، اللہ کے رسول بارہا لوٹا دے جاؤ بچے کو جن کر کے آؤ۔ بچے
جنے 6 مہینے میں اللہ رب العالمین کے خوف نے، اللہ رب العالمین کے ڈر نے اس بچے کو 6 مہینے میں روٹی کھلانا شروع کر دی. 6 مہینے کی عمر ہو بچے کو روٹی ہاتھ میں کے اندر پکڑا لی. اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول اب تو بچے کو میں جن چکی ہوں، اللہ کے رسول اب تو سجا دیجئے. اللہ کے رسول کہتے جاؤ، بچے کو پرورش کرنے والا کون ہوگا؟ کھلانے پلانے والا بھی چاہیے. کھلائیں گے کون؟ پلائیں گے کون؟ کون کھلائیں گے؟ کون پلائیں گے؟ تو ایسے کر کے پھر 6 مہینے میں اپنے بچے کو روٹی کھلانا سکھا دیا. کیوں؟ صرف اللہ کے ڈر سے. لعلکم تتقون، سرٹیفکیٹ مل گیا تھا اسے، متقی بن گئے تھے. تو اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رجم کرنے کا حکم دیا. جب رجم کیا گیا اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے جسم میں ایک خون کا فوارہ آیا اور آنے کے بعد کپڑے میں آ کر کے پیوست ہو گیا، کپڑے میں لگ گیا. تو خالد بن ولید برا بھلا کہنے لگے، برا بھلا کہنے لگے. اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یاد رکھو، اس عورت نے جو اللہ رب العالمین کے راہ میں توبہ اور استغفار اور اب ایسے توبہ کی ہے کہ اگر گنہگاروں کے اوپر بھی ان کے توبہ کو اگر ملا دیا جائے تو اگر ایک ٹیکس لینے والا انسان بھی اس طرح سے ایسے گناہ کرے اور اللہ سے توبہ کرے تو ان کے بھی گناہ معاف ہو جائیں. تو یہ چیز ہے لعلکم تتقون، تاکہ متقی بن جائے انسان. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ جس طرح سے رمضان المبارک کے مہینے میں پھر سے وہی کہوں گا، کلا بل ران علی قلوب ما کانوا یکسبون، انسان غلطی کرتا ہے تو یہ دل سیاہ پڑ جاتا ہے، یہ دل سیاہ پڑ جاتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہم اور آپ اپنے اس دل کو سیاہ نہ پڑنے دیں اور ہم اور آپ صوم صلات کا پابند ہوں، مسجدوں کو آباد کریں. جس طرح سے قیام اللیل کیے رمضان میں، تو غیر رمضان بھی ہم اور آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے یہ آئیے میں بتلاتا چلوں، یہ 6 روزہ جو شوال کا ہے، 6 روزہ جو شوال کا بڑا اہمیت کے حامل ہے، بڑا فضائل کے حامل ہے. جس طرح سے ہم اور آپ یہ رکھے روزہ 30 دن رکھے، الحمدللہ 30 دن اللہ رب العالمین صبر کیے، مصیبتوں پر بھی صبر، عمل پر بھی صبر کیے. اب ہمیں اور آپ کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے زندگی دی اور توفیق دیے تو ہم اور آپ یہ 6 روزے کو بھی رکھ لیں. 6 روزے کو اگر رکھیں گے کیا ہوگا؟ پورے سال بھر روزے رکھنے کے برابر ہے، پورے سال بھر روزے رکھنے کے برابر ہے. کیسے؟ ہم نے اور آپ نے جو 30 روزہ رکھا تو 30 روزے میں ایک دن کا 10 میں ڈیوائڈ کروں، 30 میں 300، یعنی 30 دن میں 10 کر کے 300 ہوتا ہے، 300. اب اس کے بعد اب 60 دن رہ گئے. کتنا دن ہے؟ اسلام 360 کے نام سے، 360 دن کے نام سے آج ایپ بھی ہے. تو 60 دن، سال کا 60 دن ہوتا ہے، 60 دن ہوتا ہے. تو یہ 3 مہینے ہو گئے 300، ایک مہینے کا 300. اس کے بعد 60 دن بچا، وہ 60 دن ہم اور آپ کیا کریں گے؟ یہ 6 روزہ رکھ لیں گے شوال کے. 6 روزہ رکھیں گے تو پوری سال بھر روزہ رکھنے کے برابر ہے، پورے سال روزہ رکھنے کے برابر ہے. اس لیے ہم اور آپ تہیہ کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ مولا کریم جس طرح سے رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھنے کا توفیق ہوا ہے، مولا کریم یہ 6 روزہ بھی ہمیں مل جائے، یہ 6 روزہ بھی ہمیں مل جائے، تاکہ پورے سال بھر روزہ رکھنے کے برابر ہو جائیں ہم. تو ہم اور آپ یہ چیز، اس کے فضیلت کو سمجھیں اور یہ 6 روزے جو شوال کا 6 روزہ بھی رکھیں. یہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ آپ شوال کے پورے مہینے میں چاہے تو ریگولر بھی رکھ سکتے ہیں، ایک کے بعد دیگرے 6، اور آپ چاہے تو پورے مہینے میں ایک چھوڑ کر کے ایک رکھے، ایک چھوڑ کے ایک رکھے، ایسا بھی کہ 6 رکھنا ہے، 6 رکھنا ہے. پہلے کیا کرتے تھے؟ ایسا اعلان کر دیا جاتا تھا کہ نہیں، شوال کی پہلے فرسٹ تاریخ ہی کو یا تو دوسرے دن ہی ایک رکھیں گے تبھی فائدہ ہوگا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی. پورے شوال میں 6 روزہ رکھنا ہے. اگر ہم اور آپ 6 روزہ رکھ لیں گے تو اس کے بعد یہ ادھر کا 300 اور یہ 6 جو رکھیں گے اس میں 60، یعنی پورے سال بھر روزہ رکھنے کے برابر ثواب ہمیں اور آپ کو ملے گا. اس لیے ہم اور آپ روزہ رکھیں. یوں ہی نہیں بلکہ حدیث کے اندر تو یہ آتا ہے، کوئی اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اگر کوئی ایک روزہ رکھتا ہے، ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو 70,000 سال کے مسافت تک ان کو دور کر دیا جاتا جہنم سے. 70,000 سال کے مسافت. ابو ہریرہ کی حدیث ہے، بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے. تو ہم اور آپ اس کی اہمیت کو جانیں، اگر ہو سکے تو یہ شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیں. اسی طرح سے ہم نے اور آپ نے قیام اللیل کے لمبے لمبے قرآن کریم کے اور بڑے بڑے قرات کو سنے ہیں، پورے قرآن کریم کو بھی سنے ہیں. تو ہم اور آپ کو اگر ہو سکے تو تھوڑا وقت آدھا گھنٹہ نکال کر کے، جیسے فجر سے پہلے تھوڑا اٹھ کر کے یا پھر تہائی رات میں اٹھ کر کے، جس طرح سے ہم اور آپ قیام اللیل کیے، تھوڑا تہجد بھی پڑھ لیں تو بہتر ہے. زندگی بن جائے گی ہمارے آپ. یہ آخرت نہیں بنے گی، آخرت بنے گی، زندگی نہیں بنے گی. آخرت سنور جائے گی، جنت کے اندر ہمیں اور آپ کو جگہ مل جائے گا جب ہم اور آپ یہ کامیں کریں گے تب. ورنہ ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینے سمجھ لیں گے، رمضانی بنیں گے، رحمانی نہیں، تو بات خلاص ہے، بات ختم ہو جائے گی. اس لیے ہم اور آپ رمضانی بنیں. کچھ مسائل بیان کرتا ہوں. عید الاضحیٰ کے مسائل کیا ہے؟ عید الاضحیٰ کے مسائل میں سے مسائل یہ ہے کہ عید الاضحیٰ یا تو عید الفطر، دونوں عیدوں میں ہم اور آپ کیا کریں گے؟ غسل کرنا مستحب ہے. غسل کرنا مستحب، ہم اور آپ غسل کریں. غسل کرنا، اچھا سینٹا وغیرہ لگا لیں،
मुस्तहब है। इसी तरह ईद उल फित्र या तो ईद उल अजहा के दिन ये नया कपड़ा पहनना, नया कपड़ा नहीं, कोई सबसे खूबसूरत कपड़ा जो हो, अच्छा कपड़ा पहनना, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक खास कपड़ा था, वो ईद और बकरीद के दिन पहनते थे, तो अच्छा कपड़ा भी पहने। इसी तरह से हम और आप ईदगाह आने से पहले कुछ खजूरें खा करके आए, कुछ खजूरें खा करके आए। अगर सिर्फ इस हिकमत के अंदर बयान किया जाए तो काफ़ी वक्त चाहिए, लेकिन थोड़ा एक हिकमत में सरसरी तौर पर बतलाता हूँ, जैसा कि मुझे जो वो चीज़ वहाँ से वो बात वहाँ से मैंने हासिल किया। क्या है, आखिर खजूर खा करके आने का क्या हिकमत है इसमें? अल्लाह के रसूल जो 3 खजूर 5 खजूर 7 खजूर ताक खजूर जो खा करके आते थे ईदगाह में, हिकमत क्या है इसमें? हिकमत यह है कि हम इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि हम और आप अपने आप को सौदा कर दिए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जन्नत के बदले। इसी तरह से हमारे आपकी ज़िंदगी, कुल इन्ना सलाती, मेरी नमाज, व नुसुकी, मेरी कुर्बानी, व महयाया, मेरा जीना, व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरा मरना तमाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को हुक्म था एक माह रोज़ा रखने का, तो हम और आप 1 माह रोज़ा रख लिए। अब अल्लाह तबारक व तआला खिलाने का भी हुक्म है, तो हम और आप ये खा करके ये बतलाना चाह रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला कि हम आपके खिलाफ नहीं जाएंगे, अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जा करके हुक्म अदली नहीं करेंगे, बल्कि ये हुक्म पर अमल करेंगे। ये हिकमतें हैं ये खजूर खाने की। तो ये हम और आप ताक खजूर खा करके आए। इसी तरह से हम और आप औरतों को भी लेकर के आए मस्जिद में, औरतों को भी लेकर के, और इतना फजीलत है औरतों को लेकर के आना कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सवाल कर बैठी, अल्लाह के रसूल, अगर हमारे बहन के पास अगर चद्दर ना हो या फिर हैज़ और निफास की हालत में, तो उस हालत में क्या करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि हैज़ और निफास की हालत में हो फिर भी ईदगाह लेकर के आओ। अगर चद्दर ना है तो चद्दर अपने पड़ोसन से मांगेगी, और आधा चद्दर एक ही चद्दर में दोनों ओढ़ करके मस्जिद यहाँ ईदगाह तक पहुँच जाए। तो ईदगाह में औरतों को लेकर के आना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका है, हम आप औरतों को भी लेकर के आए। दुआओं में शामिल होगा, एक हिकमत है, दुआओं में शामिल होगा। कहा जाता है कि तो दुआओं में शामिल होगा, क्या दुआ? ये दुआ इज्तिमाई दुआ होगा उसमें ईदगाह में इज्तिमाई दुआ होगा। जब हदीस के अंदर तो बताया जा रहा है कि दुआओं में शामिल होगा, तो क्या इज्तिमाई दुआ होगा? इस हदीस से तो पता चल रहा है कि इज्तिमाई दुआ होना चाहिए, मगर इसके तरदीद में एक किताब है शेख जाफर मदनी अल हिंदी के लक़ब से मशहूर है कि दुआ की 2 किस्में हैं। दुआ की 2 किस्में हैं, एक दुआए मसूल और दुआए ज़िक्र है। एक दुआए मसूल जो होता है, हम और आप हाथ उठा करके अल्लाह से सवाल करते हैं, और दुआए ज़िक्र जो है, दुआए ज़िक्र है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये दुआए ज़िक्र है। तो इन दुआओं के अंदर वो शामिल होगी। तो यहाँ पर इज्तिमाई दुआ कोई ये ना कह ले कि तब तो ईद में तो हदीस से साबित है इज्तिमाई दुआ है, क्योंकि इज्तिमाई दुआ कहीं पर भी जहाँ खास मौके पर जहाँ वहाँ ही इज्तिमाई दुआ, जैसे बारिश तलब करना तो इज्तिमाई सबकी ज़रूरत है, सब गए। अब हमें और आपको तो ज़रूरत अपने अपने रहते हैं, तो वहाँ पर इज्तिमाई दुआ की ज़रूरत नहीं है। ईदगाह में इज्तिमाई दुआ की ज़रूरत नहीं, फिर से याद रखें, इज्तिमाई दुआ की ज़रूरत नहीं है। तो हम और आप ये चीज़ करें कि गुस्ल करें, उसके बाद कोई चीज़ अगर अतियात सेंट वगैरह हो सके वो लगाएं, उसके बाद ताक खजूर खा के आएँ, उसके बाद औरतों को भी लेकर के आएँ। 5वीं चीज़ जो है हम और आप रास्ता बदल के आएँ। रास्ता अगर दाएं से आए हैं तो बाएं से बदल दें, या बाएं से आए तो दाएं से बदल दें। और इसके अंदर भी क्या हिकमत है? हिकमत ये है कि वो रास्ता कल क़यामत के दिन गवाही देंगे कि मौला करीम ये चल कर के आया था, ये चल कर के आया था। क्या मस्जिद में नमाज ईद अदा कर सकते हैं? जी, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक बार अल्लाह के रसूल मस्जिद में भी नमाज ईद अदा की। तो अगर कोई मजबूरी है तो मस्जिद में भी नमाज ईद अदा किया जा सकता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला दौर के अंदर भी मस्जिद में नमाज ईद अदा की गई। तो हम और आप चाहे तो अदा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि दूर तक जाएं। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तक जाते थे? हदीस से पता चलता है कि मस्जिद नबवी से लग करके एक बाग था, जो तकरीबन मस्जिद नबवी से, जो आज भी अगर वहाँ जो सऊदी अरब के अंदर रह करके आए उसे मालूम होगा, जो मस्जिद नबवी से मिल करके या मक्के से थोड़ा जो दूर पे फासले पे है, वो 1000 हाथ के बराबर है। 1000 हाथ के बराबर उतना दूर तक जाते थे और वहाँ जाकर के ईदगाह में जाकर के नमाज़ पढ़ते थे। तो ज़्यादा बेहतर यही है, अफजल यही है कि ईदगाह में जाकर के नमाज़ पढ़ें। लेकिन अगर कुछ मजबूरी के तहत हम और आप मस्जिद के अंदर भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, मस्जिद के अंदर भी ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। अब यहीं से अपने बात को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि वक्त की किल्लत है, वक्त भी हो चला है। ये मसाइल थे, कुछ ज़रूरी मसाइल, और ये लोग हर किसी को मालूम है, लेकिन फिर भी 12 रिपीट करना ज़रूरी है, क्योंकि जिसको याद ना है वो याद कर लें। और अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि जिक्र करो
ذکر مومنوں کو فائدہ دیتا ہے، اس بنا پہ یہ ساری چیزیں رکھی گئی۔ تو اصل مقصد جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ جو آپ تک آیا تھا، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آیا تھا یہ تھا کہ ہمیں اور آپ کو متقی بنا دے۔ لیکن اگر ہمارے اور آپ کی اس مہینے سے کوئی متقی نہیں بنے، اللہ کا ڈر پیدا نہیں آیا، جیسے 11 مہینے اور دن کرتے تھے وہ دن آج بھی کر رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے آپ کے رمضان المبارک کے مہینے سے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا، کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا۔ کیونکہ ایک انسان دوائی کھاتا ہے تو دوائی کھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کی بیماری جائے۔ اگر ایک انسان دوائی پہ دوائی بھی کھا رہا بیماری نہ جائے تو کیا ڈاکٹر کے پاس جا کر کیا کہیں گے؟ کتنا اچھا دوائی دیں ڈاکٹر صاحب، آپ بہت اچھا دوائی دی، کہہ رہے دوا پہ دوائی کھا رہا ہوں لیکن بیماری بھی نہیں جا رہی، اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کہہ دیے کہ لعلکم تتقون، حکمتوں سے بھرا ہوا کلام ہے، لعلکم تتقون، متقی بنانا ہے، تو اگر ہم آپ متقی نہیں بنے تب پھر سمجھ لیجئے کہ ہمارے آپ کے روزے کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم اور آپ جو ایک ماہ تک اس طرح سے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کیے تو 11 مہینہ تک بھی وہی کریں گے، ورنہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوگا۔ امام صالح المسلمین سے ایک فتویٰ پوچھا گیا کہ آپ بتائیے ایک شخص 4 وقت کی تو نماز پڑھتا مگر فجر غائب کرتا، کیا کرے گا؟ اس کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ حکم کیا لگا دے معلوم؟ حکم لگائی کہ وہ اللہ رب العالمین اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ تو جان رہا کہ 4 وقت، اب اپنے من سے بنا لیا وہ۔ اللہ نے تو 5 نمازیں فرض کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اندر یہ 5 نماز لے کر کے آئے، صحابہ کرام 5 پڑھے، تمام سلف صالحین 5 پڑھے، اب یہ خیال کر رہا ہے کہ ارے 4 ہی وقت ہے اور ایک وقت کو جا کے جاپ میں جانے کے لیے یا پھر کاروبار کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے فجر میں سویا رہتا، کہاں اٹھیں گے؟ تو اس طرح اگر کرتا تو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہم اور آپ یہ ساری چیزوں کو یاد رکھیں، اور یاد رکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، کیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پیغمبر تھے، لیکن پھر بھی خانہ کعبہ جو بنائے حضرت ابراہیم علیہ السلام بنا رہے تھے، پتھروں کو اٹھا رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، ہم جو یہ عبادت کر رہے ہیں ہم یہ خوش فہمی میں نہیں ہیں، ہم خوش فہمی میں نہیں کہ ہم تو عبادت کر رہے ہیں، پتھروں کو اٹھا رہے ہیں باپ بیٹے مل کر کے، بلکہ ربنا تقبل منا انک سمیع العلیم، اللہ ہماری اس چیز کو قبول کر لے۔ اس لیے عید کی مبارکبادی بھی دینے کا ہے کہ تقبل اللہ منا و منکم دینے کا ہے، عید مبارک نہیں بلکہ تقبل منا منکم، آپ کی عبادت کو اللہ قبول کرے اور میری عبادت کو اللہ قبول کرے، یہ ہوتا ہے مطلب۔ اس لیے ہم اور آپ یہ دعا کریں، اور ہم اور آپ اکثر و بیشتر یہ دعا پڑھتے رہے کریں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہ تقوی ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دے۔ تقوی اگر پیدا ہو گیا ہمارے دلوں کے اندر تو سمجھ جائیے کہ ہم اور آپ کوئی گناہ کے کام نہیں کر سکتے۔ اگر گناہ سرزد بھی ہو گئے تو ہم اور آپ فوراً توبہ کر لیں گے، لیکن تقوی دل کے اندر نہیں آیا تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے اور آپ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ یہیں سے بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے ہمیں اور آپ کو اس کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے، اس کے بعد اچھے عمل کی توفیق دے۔ تقبل یا رب العالمین وآخر الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔